پڑھیے، اقرا پڑھیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، اپنی قوم کو پڑھائیں گے نہیں، برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اگر برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو تعلیم کو عام کر دو. جہاں تعلیم عام ہوگی وہاں برائیاں خود بخود ختم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دارالعلوم گلشن رحمت، جشن دستار بندی، اصل کے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ تعلیم کو عام کریں گے، جب نبی کا قانون عام ہوگا، جب مصطفیٰ کا پیغام عام ہوگا، جب اللہ کا نظام عام ہوگا، جب اللہ کی کتاب عام ہوگی، جب اللہ کی کتاب کا قانون عام ہوگا، اور جب کتاب پڑھیں گے لوگ تو پھر وہ برائیاں چھوڑ دیں گے، بے حیائیاں چھوڑ دیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے. اس لیے آقائے کائنات نے عرب کی سرزمین پر عرب کے کسی ماحول کے خلاف محاذ کھڑی نہیں کی، بلکہ اقرا بسم ربک کی آیت لے کر کے آئے. اپنے صحابہ کو سنایا، میرے صحابہ پڑھو، اب پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو. یہ وہ ماحول ہے جہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہ وہ عرب ہے جو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، دنیا کو گونگا اور پہلا سمجھتے ہیں. ایسے ماحول میں آقائے کائنات پر ایک کتاب نازل ہو رہی ہے جو عرب کی فصاحت کا غرور توڑ رہی ہے، عرب کی فراغت کا غرور توڑ رہی ہے، اور فصاحت اور فراغت کے نقطۂ انتہا پر پہنچ کر نبی کے ماننے والوں کو تعلیم کی طرف آنے کا پیغام دے رہی ہے. مصطفیٰ تعلیم کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، مصطفیٰ کتاب کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، مصطفیٰ قلم کا پیغام لے کر کے آئے ہیں. اور پھر بڑی خاموشی کے ساتھ آقائے کائنات نے تعلیم پر زور دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پر زور دیا، آقائے کائنات نے کتاب پر زور دیا. وہ پیغمبر اعظم جو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہے، جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں ہے، وہ پیغمبر اعظم جو اپنے رب سے پڑھ کر کے آیا ہے، جس کو پڑھانے والا اس کا اپنا رب ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے بندے کو اپنی کتاب پڑھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پڑھا کر کے بھیجا ہے. اب وہ محبوب جس کا لقب امی ہے، جسے امی لقب بھی کہا جاتا ہے، ساری کائنات کو ایک امی ام الکتاب پڑھانے کے لیے معلم کائنات بن کر کے بیٹھا ہے. پھر آقائے کائنات نے ایک مدرسے کا افتتاح کیا، ایک مدرسہ قائم کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے. اس مدرسے کا نام مدینۃ الرسول ہے، اس مدرسے کا نام مدرسۃ الرسول ہے. عزیزان گرامی وقار، آقائے کائنات سے پہلے بھی مدرسہ قائم ہوا ہے، آقائے کائنات سے پہلے بھی دانشگاہیں بنائی گئی ہے، نبی رحمت سے پہلے بھی درسگاہیں قائم ہوئی ہے. آپ حضرت موسیٰ کی درسگاہ کا جائزہ لیجئے، آپ حضرت عیسیٰ کی درسگاہ کو دیکھیے، آپ حضرت یوشع کی درسگاہ کو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا درسگاہیں پہلے بھی قائم ہوئی ہے. مگر حضرت موسیٰ کے مدرسے میں حضرت موسیٰ کے اپنوں کے علاوہ کوئی دوسرا شاگرد آپ کو نظر نہ آئے گا. حضرت عیسیٰ کے مدرسے میں چند حواریوں کے سوا کوئی دوسرا آپ کو نظر نہ آئے گا. حضرت یوشع کے مدرسے میں بنی اسرائیل کے اسٹوڈنٹ نظر آئیں گے، عرب کا کوئی طالب علم آپ کو نظر نہ آئے گا. مگر آؤ دیکھو، یہ مصطفیٰ کا مدرسہ ہے، مدرسۃ الرسول ہے، جو مسجد نبوی میں قائم کیا گیا ہے. اس کی جامعیت یہ ہے کہ صرف قریش کے لوگ نہیں پڑھیں گے، صرف عرب کے لوگ نہیں پڑھیں گے، صرف بنی ہاشم کے لوگ نہیں پڑھیں گے، صرف قریش کے لوگ نہیں پڑھیں گے، بلکہ صدائے عام ہے یارانے نقطہ کے لیے آئے کوئی بھی آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے مصطفیٰ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہو اور قرآن جیسی کتاب آقائے کائنات سے پڑھنا چاہتا ہو تو داخلے کی عام اجازت ہے. سہیب تم روم سے آؤ تمہیں داخلہ ملے گا، حبیب تم یمن سے آؤ تمہیں داخلہ ملے گا، بلال حبشہ سے آؤ تمہیں داخلہ ملے گا. حضرت خبیب کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارس سے آئے، مصطفیٰ کے مدرسے میں داخلہ لیا. آؤ دیکھو تو صحیح، حضرت ابو ہریرہ کہیں اور سے آ رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کہیں اور سے آ رہے ہیں، حضرت حبیب یمن سے آ رہے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے آ رہے ہیں، حضرت سہیب روم سے آ رہے ہیں، حضرت سلمان فارس سے آ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کے مدرسے میں داخلہ لے رہے ہیں. جہاں ابو بکر پڑھ رہے ہیں وہی بلال پڑھ رہے ہیں، جہاں عمر پڑھ رہے ہیں وہی ابو ہریرہ پڑھ رہے ہیں، جہاں عثمان پڑھ رہے ہیں وہی ابو ذر غفاری پڑھ رہے ہیں، جہاں علی پڑھ رہے ہیں وہی ابو عبیدہ پڑھ رہے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیم میں امیری اور غریبی کے، اونچ اور نیچ کے، ذات اور برادری کے فرقوں کو مٹا کر ہر ایک کو ایک صف میں بٹھا کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھایا تھا، اور ہر ایک میں
کہا کہ اگر ساری دنیا پر حکمرانیاں کرنا چاہتے ہو تو پہلے قلم پر قبضہ جما لو، پہلے کتاب پر قبضہ جما لو. جب کتاب و قلم پر تمہارا قبضہ ہوگا تو مجبوراً دنیا اسلام بات اچھا سر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان خواجہ غریب نواز، دارالعلوم گلشن رحمت، مسلک اعلیٰ حضرت. ہاں اس مدرسے کی ایک خوبی اور دیکھو، آج دنیا کے مدرسے قائم ہو رہے ہیں، آج اسکول ہے، آج یونیورسٹیاں ہیں. ایک وہ مدرسہ ہے، ایک وہ اسکول ہے جہاں صرف پرائمری پڑھائی جاتی ہے، ایک وہ کالج ہے جہاں ہائی اسکول اور انٹر کی ڈگریاں دی جاتی ہیں، ایک وہ یونیورسٹی ہے جہاں میڈیکل کالج الگ ہے، انجینئرنگ کالج الگ ہے، لا کالج الگ ہے. یعنی ایک ہی کیمپس میں کئی کالج موجود ہیں، اسے یونیورسٹی کہا جاتا ہے. جس مدرسے میں 5ویں پڑھانے کے بعد دوسری جگہ بھیج دیا جائے اسے پرائمری اسکول کہتے ہیں. جہاں ہائی اسکول اور انٹر ہو اسے کالج کہتے ہیں، اور جہاں ڈگریاں دی جائے اسے یا تو ڈگری کالج کہتے ہیں. جہاں بہت سارے ڈگری کالج اکٹھا ہو اسے یونیورسٹی کہتے ہیں. اب آؤ ذرا دیکھو مصطفیٰ جامع رحمت کی بارگاہ دیکھو. آج کا کالج ہے اور آپ کو انٹر کرنا ہے تو آپ کو مختلف فنوں کی کتابیں پڑھنی پڑے گی. آپ کو LLB کرنا ہے تو مختلف علوم و فنون پر آپ کو کتابیں پڑھنی پڑے گی. آپ اگر میڈیکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑے گی. انگلش بھی پڑھنی پڑے گی، میتھ بھی پڑھنی پڑے گی، بایو بھی پڑھنا پڑے گا، کیمسٹری بھی پڑھنا پڑے گا، میڈیکل کی بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑے گی. مگر آؤ دیکھو یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. اب یہ مدرسہ ہے، پرائمری ہے، کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، یہ فیصلہ تم کرو. بارگاہ مصطفیٰ ہے، پڑھائی جانے والی کتاب ایک ہے، پڑھانے والا استاد ایک ہے. نہ کوئی بایو ہے، نہ کیمسٹری ہے، نہ انگلش ہے، نہ ہندی ہے، نہ دنیا کا کوئی جغرافیہ ہے، نہ جغرافیہ کی کوئی کتاب ہے. صرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے. پڑھانے والا معلم کائنات ہے، پڑھنے والے صحابہ ہیں. مگر آؤ دیکھو کوئی ابو بکر ہے اور پڑھ رہا ہے، کوئی عمر ہے اور پڑھ رہا ہے، کوئی عثمان ہے اور پڑھ رہا ہے، کوئی علی ہے اور پڑھ رہا ہے. یہ چار یاروں کو دیکھو، اس کے بعد صحابہ کو دیکھو. اپنے اپنے ذوق کے مطابق ڈگریاں ایک نہیں دی جا رہی ہے، ڈگریاں سب کی الگ الگ ہے، پوزیشن سب کی الگ الگ ہے، مقام سب کا الگ الگ ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. کس سے پڑھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جامع رحمت سے پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا بن کر کے نکلے ہیں؟ مفسر قرآن بن کر کے نکلے ہیں، مفسر قرآن بن کر کے نکلے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے بن کر کے نکلے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب قرآن ہی پڑھایا جا رہا ہے، پڑھانے والا ایک ہے، پڑھائی جانے والی کتاب ایک ہے، تو جس طرح عبداللہ ابن عباس ہے، جس طرح جو ہے عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ مفسر بن رہے ہیں تو پوری جماعت کو مفسر بن جانا چاہیے تھا. لیکن نہیں، پڑھائی جانے والی کتاب ایک ہے، پڑھانے والا استاد ایک ہے. مگر یہ حضرت انس بن مالک ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ تو قرآن رہے ہیں. کس سے پڑھ رہے ہیں؟ محمد عربی سے پڑھ رہے ہیں. مگر یہ کس چیز میں ماہر ہے؟ علم حدیث میں مہارت رکھتے ہیں. یہ مفسر نہیں محدث بن کر کے آئے ہیں. آقا کائنات کی بارگاہ ہے، کتاب ایک پڑھائی جا رہی ہے. کسی کو مفسر بنایا جا رہا ہے، کسی کو محدث بنایا جا رہا ہے. یہ حضرت خالد بن ولید ہے، کس کے شاگرد ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے شاگرد ہیں. کیا پڑھ کر کے آئے ہیں؟ قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں. کون سی ڈگری ہے؟ صرف سالار کی ڈگری ان کے ہاتھ میں ہے. یہ بہترین جنگجو ہے، ایسے جنگی داؤ پیچ جانتے ہیں کہ جنگ میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹتی ہے، کسی اور میں نہیں. مصطفیٰ نے اپنی درسگاہ میں سکھایا ہے. اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، جس کے شاگرد ہیں، آقائے کائنات کے شاگرد ہیں. کیا بن کر کے نکلے ہیں؟ دنیا کے پہلے صوفی بن کر کے نکلے ہیں. مصطفیٰ سے تصوف لے کر کے آئے ہیں. ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ہے، حضرت خالد بن ولید ہے، حضرت سعد بن وقاص ہے. کس کے شاگرد ہیں؟ مصطفیٰ کے شاگرد ہیں. کیا بن کر کے آئے ہیں؟ کوئی کمانڈر بن کر کے آیا ہے، کوئی فوجی بن کر کے آیا ہے، کوئی جنگی داؤ پیچ بن کر کے داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر کے آیا ہے، کوئی جنرل بن کر کے آیا ہے، کوئی کمانڈر بن کر کے آیا ہے. کیا مطلب؟
मतलब ये है कि मुस्तफा की बारगाह है, पढ़ाई जाने वाली किताब एक है, पढ़ाने वाला उस्ताद एक है, मगर किसी को सदाकत की डिग्री दी जा रही है, किसी को अदालत की डिग्री दी जा रही है, किसी को सखावत की डिग्री दी जा रही है, किसी को शुजाअत की डिग्री दी जा रही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को इतनी जामियत अता फरमाई है कि हुस्न यूसुफ बने ईसा यानी पैसादारी आज खुदा हमादार मुतकन्ना जिंदाबाद नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मुतलक़े आला हज़रत मुतलक़े आला हज़रत। इसलिए दारुल गुलशन रहमत के सालाना जलसे दस्तार बंदी से ये पैगाम ले जाओ कि तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है। जी बड़ी सादगी से कहता हूं, एक अहद करो कि तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है। अजीब तरफा तमाशा ये है कि हमने अभी तक अपने बच्चों को पहचाना ही नहीं। यहां दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, वालिदैन की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से। एक बच्चा है जो बड़ा शरारती है, उसका इंतखाब किया जाता है कि इसको ना हो तो मदरसे में डाल दो। हजरत कारी मुबारक साहब किबला, ये लड़का हमें बहुत परेशान करता है, एक बार इसको अपने यहाँ ले जाएंगे, अपनी मुसीबतें कारी मुबारक के सर बांध दें। और ये लड़का हमारा बड़ा होशियार है, बड़ा संजीदा है, बड़ा भोला भाला है। हम चाह रहे हैं कि इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। यही हो रहा है और होना भी चाहिए, मगर जिस तरह हो रहा है उस तरह नहीं होना चाहिए। क्या बात है। सल्तनत उस्मानिया जब कायम थी तो वहां दरो दीवार पर यह लिखा गया था कि हम किसी मछली के बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि वो दरख्त में बैठ के दिखाए, और हम किसी परिंदे से नहीं कहेंगे कि वो समंदर में तैर करके बताए। इसलिए एक माँ की, एक बाप की और एक उस्ताद की यह जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो बच्चे की नफ्सियात का मुताला करे। अगर वो कुरान पढ़ने में दिलचस्पी ले रहा है, अगर वो उसका दिमाग हाफजा करने में चल रहा है, अगर वो सफा दो सफा सबक सुना पा रहा है, रोजाना सबक पारा याद कर लेता है, आमुख्ता एक पारा सुना देता है, तो बिलाशुबहा ऐसे लड़कों को हाफिज कुरान बनाया जाए। हाफिज कुरान हमारी कौम की जरूरत है, हाफिज कुरान हमारी जरूरत है, हाफिज कुरान कौम की अमानत है। हाफिज कुरान कुरान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन अगर बच्चा रात भर पढ़ने के बाद भी आधा सफर नहीं याद कर पा रहा, इधर याद करता है उधर भूल जाता है, एक पारा खत्म होता है दूसरा शुरू करता है, पहला भूल जाता है, 15 पारे हुए हैं, 16वें में सबक है, 15 भूल चुका है, तो कोई जरूरत नहीं है जानवरों की तरह डंडे चला करके, जबरदस्ती उसके पैरों पे पेड़ियां डाल करके, जबरदस्ती उसको हिरासत में लेकर, जबरदस्ती उसको मार कर, जबरदस्ती उसको डांट कर हाफिज बनाने के पीछे पड़े रहेगा कि तू 10 साल में बनेगा तो बनाया जाएगा, 12 साल में बनेगा तो बनाया जाएगा, 15 साल में बनेगा तो बनाया जाएगा। नतीजा निकलता है 8 साल पढ़ने के बाद न वो हाफिज बन पाता है, न वो कोई हुनर सीख पाता है, न वो यहाँ का रह पाता है, न वहाँ का। कभी कभी वो मदरसों की बदनामी का सबब बनता है। इसलिए परखो, पहचानो जिस लड़के के अंदर खूबी हो कि ये हाफिज बनेगा, शानदार बनेगा, हाफिज बनने के साथ आलिम भी बन जाएगा, एक अच्छा कारी भी बन जाएगा, इसके अंदर तहजीब है, इसके अंदर तमद्दुन है, इसके अंदर शाइस्तगी है, इसके अंदर वकार है, इसके अंदर हया है, तो बिलाशुबहा उसे आलिम बनाया जाए, उसे हाफिज बनाया जाए, उसे कुरान सिखाया जाए, उसे कारी बनाया जाए। और अगर वो कारी नहीं बनना चाहता, अगर वो हाफिज नहीं बनना चाहता, अगर वो आलिम नहीं बनना चाहता, तो फिर जबरदस्ती डंडे न चलाए जाए, उससे पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है। हाफिज ना भी बने लेकिन समाज का एक कामयाब इंसान बन जाए, आलिम ना भी बने मगर कौन को नागरिक देने के लिए कोई डिग्री हासिल कर ले। आलम ये है कि हम अपने बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और वो उसे नहीं पढ़ना चाहता, और जब जवानी की तकलीफ पे कदम रखता है तो माँ को आंख दिखाता है, बाप तकरार करता है, क्या नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लेगा, घर छोड़ करके चला जाऊंगा, जिद की तो मैं जान दे दूंगा। नतीजा ये निकलता है कि
कि वो कुछ नहीं पढ़ पाता, और जब फिर कुछ नहीं पढ़ पाता तो नतीजा क्या होता है, उसे कुछ समझाया जाए तो समझ में नहीं आता, कुछ बताया जाए तो उसे समझ में नहीं आता, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। फिर वो रातों को जागता है, चौराहों पर बैठकर पबजी खेलता है, फिर वो बस स्टैंड पे जाकर सिगरेट फूकता है, सिगरेट से आगे बढ़ता है तो चर्च और गाने तक पहुंचता है, कभी शराब का आदी बनता है, कभी अय्याश बनता है, कभी अपनी जवानी बर्बाद करता है। जब वो जानता है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, तो फिर वो बर्बादी के तराने तक पहुंच जाता है। इसलिए एक माँ बाप की और एक उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की नफ्सियात का मुताला करके उन्हें बाखबर कर दे कि बेटा तुम ये नहीं, अगर ये काम कर लो तो समाज में कामयाब हो सकते हो, और तुम्हारे जरिए समाज को एक कामयाब इंसान बना सकते हो। जिंदाबाद है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आलिम बन जाए। कुरान का ये पैगाम है, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम क़ाइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। उनमें से कोई एक कौम निकले, चंद लोग निकले जो दीन की तालीम हासिल करके आए और फिर वो अपनी कौम को बनाए। बहुत अच्छा है।